ایک اور سازش، ایک اور خوفناک منصوبہ، جی ہاں بالکل، اسرائیل کا مسلمانوں کے خلاف ایک اور خوفناک منصوبہ بے نقاب ہوا ہے، جس نے مسلم دنیا میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ خوفناک منصوبہ کیا ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہے، عامر رضا سے جانتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک خوفناک منصوبہ آشکار ہوا ہے، سامنے آیا ہے، جس نے مسلم دنیا میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ خوفناک منصوبہ کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے۔ دیکھیں، ایک یونٹ ہے اسرائیلی فوج کے اندر، اس کو امان بولتے ہیں، عبرانی زبان ہے، اور مجھے اور آپ کو ہبرو زبان آتی نہیں ہے۔ یہ وہ میں پوائنٹ ہے جس پر آپ کو لانا چاہتا تھا۔ میں اس سے پہلے آپ کو عدیل بھائی بتاؤں کہ ہمیں حکم ہے عبرانی زبان سیکھنے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو کہا کہ عبرانی زبان سیکھو۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اس کے پیچھے بہت ساری جو مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو زنا کے کیس میں لایا گیا، اور اس کو جب سزا وہ یہودی تھی، سزا دینے کا معاملہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی علماء کو بلاؤ تاکہ وہ بتائیں کہ ان کے مذہب میں کیا سزا ہے اس کی۔ تو وہ ایک جو یہودی اس کا پڑھنے والا تھا، اس نے کتاب توریت کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، تو جہاں پر ایک جگہ پر سزا کا ذکر تھا وہاں اس نے اپنی انگلی رکھ لی، جیسے میں نے یہ انگوٹھا رکھ لیا۔ تو وہاں موجود کچھ لوگوں نے جو اس عورت کے خلاف تھے، انہوں نے بتایا کہ جی جو اصل بات تھی اس پر تو انہوں نے انگلی اور ہاتھ رکھا ہوا تھا، رجم اس میں بھی یہی سنسار والا ہی معاملہ تھا۔ جس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت سے یہ کہا کہ آپ عبرانی زبان سیکھو۔ 15 دن کے اندر اندر وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ خط و کتابت کر سکتے تھے عبرانی زبان میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات تھی۔ لیکن جب آپ نے مجھ سے یہ تذکرہ کیا کہ یہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہے، یہ کیا IDF جو والے جو کیا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سازش ہے، تو سازش تو ہم خود اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو ہے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمیں اپنے دشمن کی ہر زبان کو سیکھنا چاہیے۔ آپ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، میں آیا، باقی لوگ بھی آئے ہوں گے، میرے دیکھنے والے بھی آئے ہوں گے، مجھے بتائیں کون سی یونیورسٹی میں پاکستان کے اندر عبرانی زبان پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں پڑھائی جاتی ہے کوئی ایک یونیورسٹی کا نام، کوئی ایک ادارے کا نام، کسی ایک جگہ کا نام جہاں پر ہم اپنے ازلی اور ختمی، یعنی یہ طے ہے کہ ہماری آخری جنگ یہود کے ساتھ ہونی ہے، کوئی زبان سکھانے کو تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد مجھ پر بھی کوئی فتویٰ لگ جائے کہ میں شاید پرموٹ کر رہا ہوں عبرانی زبان کو، اور عبرانی زبان میں توریت ہے بھائی، ہیبرو زبان جو ہے یہ تو ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا دشمن جو کیا بات کرتا ہے، کس طرح کی موو کرتا ہے۔ دیکھیں، اس سے سیکھا کس نے؟ اس نے سیکھا یہود نے۔ اور عدیل صاحب، میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے، جب میں یہ ساری ڈیٹیل پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، اور یہ تھی کہ یہ تعلم نام کا پروگرام ہے جس میں عرب کلچر سکھایا جاتا ہے، یعنی ایک یہودی بچے کو بین لارنس بن عربیہ بنایا جاتا ہے، اس کو اس کا کلچر، اس کا رہن سہن، حتیٰ کہ وہ جو نشہ کرتے ہیں وہاں کے کچھ دیہاتی، ایک اس بوٹی کا نام ہے، میں نے لکھ لیا تھا، میں نے کہا میں بھول نہ جاؤں، کات نام ہے، وہ نشہ بھی ان کو کرایا جاتا ہے تاکہ وہ نشے میں بہک کر جو ہے اپنی اصل حد و حال میں واپس نہ آ جائیں۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے تمام بچوں کے لیے عربی کو لازمی قرار دے چکے ہیں۔ ان کی جو ہبرو یونیورسٹی ہے یروشلم کے اندر، اچھا یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھیں کہ ہر یونیورسٹی نئے پروگرام کے ساتھ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے اور اسی میں سارے پروگرامز چل رہے ہیں، نہیں، انہوں نے عرب کے لیے الگ، ایران کے لیے الگ، پاکستان کے لیے الگ، باقی ممالک کے لیے الگ الگ یونیورسٹیز میں الگ الگ پروگرامز رکھے ہیں، اور ان میں PhD تک کروا رہے ہیں، صحیح، اور قرآنک سٹڈیز بھی اس میں شامل ہے۔ ہم قرآن کو عربی میں پڑھتے ہیں، سمجھنے میں اس میں آتی کچھ نہیں ہے، ہم اس کو رٹا رٹایا جو مولوی صاحب نے پڑھا دیا وہ پڑھتے ہیں۔ جو حافظ ہیں ہم سے ذرا پوچھیں جو آپ نے سورت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، ان کو نہیں پتہ، لیکن یہودی پڑھا رہے ہیں۔ آپ یہ ذرا دیکھیں، یروشلم میں ہبرو یونیورسٹی کے اندر جو پڑھائے جاتے ہیں مضامین،
ان میں کلاسیکل اسلامی ادب ہے، عثمانی دور ہے ترکوں کا، اور جدید اسلامی طریقے ہیں۔ عربی، فارسی اور ترکی جو ہے بارلان یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ ان کی کوئی یونیورسٹی ہے۔ پھر بن گورکان یونیورسٹی ہے جہاں پر مشرق وسطیٰ اور اسلامی افریقہ کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان میں حیفا یونیورسٹی ہے جہاں پر اسلامی ثقافت، جدید اسلامی سیاست، عرب معاشرہ پڑھایا جاتا ہے۔ یروشلم یونیورسٹی آف یروشلم کے اندر بین الزبان یعنی مذاہب کا تقابل جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اور قرآنک اسٹڈی پڑھائی جاتی ہے، اور عبرانی اور عربی زبان کو لازمی قرار دیا جائے۔ مجھے بتائیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ ہم دشمن کی زبان کو سیکھ کر رکھیں، اس دشمن کو جو کہ ابد تک ہمارے ساتھ جانا ہے۔ یاد رکھیے قیامت تک دو قوموں نے رہنا ہے، ایک مسلمان ہیں اور دوسرے یہود ہیں، اور یہود کی زبان کو ہم یہاں پر نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہاں پر بلوچی زبان کا پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر علاقائی زبانوں پر کام کیا جا رہا ہے، سکھائی جا رہی ہے۔ جی بلوچستان میں ہم فتنہ الہندوستان سے نبرد ازماں ہیں، ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ کس زبان میں کی جاتی ہے؟ وہ کوئی آ کے عبرانی یا ہیبرو زبان نہیں بول رہے ہوتے ہیں، وہ بلوچی وہ زبان بلوچی زبان میں کی جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے جس ملک میں، آپ مجھے بتائیں، وہاں اردو کے 30 سے زیادہ پروگرام ہیں، اردو کا رہن سہن، اردو کے بول چال، اردو کے لوگوں کا، یہاں کے لوگوں کا، پنجابیوں کا اردو ایکسنٹ اور سندھیوں کا اردو ایکسنٹ، یہاں تک کام کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں آج تک مجھے آج اپنی ریسرچ تک، کل سے یہ بات چل رہی تھی آپ کی میرے درمیان، ایک یونیورسٹی میں کوئی ایک پروگرام، کوئی ایک معلم، کوئی ایک تعلیم کا استاد ایسا نہیں ملا جس کو ہیبرو زبان آتی ہے۔ اچھا عامر بھائی، اس ساری صورتحال کا بڑا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک یہودی کو یا یہودی فوج میں موجود جتنے فوجی ہیں ان کو عربی زبان سکھا کر، ان کو عربی کلچر سکھا کر مستقبل میں ایک جاسوس کے طور پر بھی پلانٹ کیا جا سکتا ہے ان ملکوں میں۔ اچھا، کیا جا سکتا ہے؟ عدیل صاحب آپ تو بڑے، تو آپ کے خیال میں ان کو اردو اس لیے پڑھائی جا رہی ہے کہ وہ مہدی حسن کی غزلیں سنائیں گے؟ ان کو عربی اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ وہ جو بڑی مشہور گائکہ تھی مصر کی، اور پتہ نہیں کیا لیلا کر کے نام تھا ان کا، اس کے گانے گائیں گے؟ اور بھائی یہ ہمارے دشمنی کے لیے سکھائی جا رہی ہیں۔ یہ زبان سیکھنے کا مطلب، یہ ثقافت سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ آلریڈی وہ پلان ہے جس پر عرب دنیا میں کام کیا جا چکا۔ کون وہاں پر کون سی خاتون اور کون سا مرد یہودی ہے اور مسلمان کے لبادے میں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہی حال ہے، کیونکہ وہ تو ان کا آپس میں رہن سہن ایک جیسا بھی تقریباً ہے اور آپس میں انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ پاکستان جیسا ملک جو ان کے لیے بہت اس وقت سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے بعد فارسی بولنے والے ایرانی ہیں، پھر ترک بولنے والے ترکی ہیں۔ نہیں مطلب پاکستان کی تو ساتھ یہاں دیکھیں تو ان کو اگر بلوچی زبان سکھائی جائے گی تو بلوچی اور جو سکھائی جا رہی ہے یہاں پر بلوچی زبان سکھا کر پلانٹ کرنا اپنے جاسوس کو، تاکہ وہ ایران پہ بھی نظر رکھ سکے کیے اور ہوئے ہیں۔ پاکستان پہ میں بھی تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کیوں ہیں، بالکل۔ دیکھیں ہمیں اپنی ہسٹری کو بھی دیکھنا چاہیے نا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ لارنس روڈ جو ہے لاہور کا، یہ کس کے نام پر ہے؟ لارنس آف عربیہ کے نام پہ ہے، اور پورے عرب میں عثمانی ترکوں کی سلطنت کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ کام کس نے کیا تھا؟ لارنس آف عربیہ نے، ایک یہودی تھا۔ اور مجھے بتائیں، صلاح الدین ایوبی کو جو خواب آیا تھا وہ کس کے متعلق آیا تھا؟ کہ کوئی روزے کے اوپر، روزہ رسول کے اوپر خدائی کا کام کر رہا ہے، وہ کون تھے؟ یہودی تھے۔ تو ہماری جڑوں کے اندر ہسٹری کو اگر آپ کھنگالیں گے تو یہودی ہمیشہ سے اپنی تیاری میں رہتا ہے کہ کیسے مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہم خواب غفلت میں سوئے پڑے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب جو ہے جو یہودی جو بولتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، اس کو ہم نے اپنے بچوں پر ایک طرح سے حرام کیے رکھا ہے۔ ہم بالکل اسرائیلی اسٹیٹ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ تو ہم سب مانتے ہیں کہ آخری جنگ جو ہے ہماری دجال اور یہود کے ساتھ ہوگی، یہود دجال کے ساتھ ہوں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا آخری دشمن یہ ہے
تو ہمیں کون سی زبان سیکھنی چاہیے؟ چلیں سیکھنی چاہیے، ہمارا پرانی سیکھنی چاہیے۔ امیجیٹ دشمن جو بھارت ہے، ہمیں تو ہندی بھی سیکھنی چاہیے۔ لیکن مجھے بتائیں پاکستان کے اندر کوئی ادارہ جو ہے وہ یہ زبان نہیں سکھا رہا، ہیبرو نہیں سکھا رہا، لیکن وہاں پر کتنا کام ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو یونیورسٹیز کے نام بتائے، پروگرامز بتائے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پوری تیاری میں ہیں اور پوری تیاری سے وہ مسلمانوں کے اندر اپنے جاسوس بھیج رہے ہیں۔ یہ وہ پلان ہے جو کئی سو سال سے وہ مسلسل کر رہے ہیں اور کئی سو سال سے خم خواب غفلت میں سوئے پڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی آٹے میں نمک برابر ہیں، لیکن اس سارے آٹے کا کیا فائدہ جس میں ذائقہ صرف نمک کا آ رہا ہے۔ ہم سب کو جاگنا چاہیے اور یہود کے خلاف ایک ہو کر کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے، اور ان کی زبان اور ان کی ثقافت سے ہمیں ضرور جانکاری ہونی چاہیے، ہمیں ضرور معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی کے فریب میں نہ آئیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر بھائی جی۔ بالکل یہود کے اس سازش کے بارے میں عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔